ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میرے والدین زندہ ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کا زمانہ پایا، آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی کبھی بھی پیارے نبی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کنی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اویس آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ آپ سے ملنے نہیں آتے؟ اور یمن سے تو مدینہ بہت دور بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے پاس آنے نہیں دیتی۔ یہاں تک کہ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جائے اور اویس بن عامر سے ملے اور کہے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے لیکن انہیں جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، وہ تھوڑے پریشان ہوں گے کہ اب تو پلسرات بھی پار کر لی اور سارے جنتی جنت میں چلے گئے، تب مجھے کیوں روکا گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ اویس پیچھے مڑ کر دیکھو۔ جب اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو وہاں بہت سارے جہنمی کھڑے ہوں گے۔ ان جہنمیوں میں کچھ ان کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس، تم نے دنیا میں ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا، اس کا بدلہ آج تم اس طرح لو کہ اب تم ان جہنمیوں کو دیکھو اور جن کی طرف تم اپنی انگلی کا اشارہ کرو گے میں ان کی مغفرت کر دوں گا۔ آج انسانیت دم توڑ رہی ہے، خاص طور سے امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے، اب تو بچہ بچہ اس بات سے واقف ہے۔ آج ہم ان پہلوؤں پر غور کریں جنہیں عام طور پر لوگ کسی کا ذاتی مسئلہ یا آپس کی بات کہہ کر اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم ہر بات پر غور کریں کہ ہم سے غلطی کہاں کہاں ہوئی ہے۔ ایک ریکویسٹ ان لوگوں سے ہے جو لوگ نوجوانوں کو دین سیکھنے یا سکھانے کے لیے گھروں سے دور لے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کو گھروں سے نکالنے سے پہلے پیارے نبی کی اس بات کو بھی پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے جب ایک صحابی کو جہاد پر جانے کے لیے صرف اس لیے منع کر دیا کہ ان کے والدین زندہ تھے۔ کیونکہ کئی بار حالات ایسے ہوتے ہیں کہ والدین نہیں چاہتے کہ ان کے بچے زیادہ دن کے لیے گھر سے دور جائیں، لیکن اگر بچے ضد کر کے زیادہ دن کے لیے گھر سے دور جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ماں باپ کی دعاؤں سے زیادہ ان کی آہیں ہوتی ہیں۔ ادھر مشنری اسکولوں کو دیکھیے، بچے کے اسکول ایڈمیشن سے لے کر فائنل ایگزام کے رزلٹ تک پیرنٹس کو ساتھ رکھا جاتا ہے۔ ہر ہفتے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، ڈائری بھی مینٹین کی جاتی ہے، جبکہ وہاں صرف دنیا ہے اور یہاں آخرت کا سوال ہے۔ مشنری اسکول میں ٹیچرز کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ اور یہاں جو لوگ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ہنٹر پاس رکھ کر بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی تو گھر کے جھمیلوں کا سارا غصہ بچوں پر اتار دیتے ہیں، حالانکہ یہ رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی معصوم سے بچے مار پیٹ کے ڈر سے یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ اماں ہمیں قرآن بھی اسکول کی ٹیچر سے ہی پڑھوا دیجیے۔ غرض یہ کہ اسمارٹ فون تو اب آیا ہے، ہماری کچھ اچھی باتیں پہلے ہی منتقل ہو گئی تھیں اور بہت سارے نیک لوگ ان اچھی باتوں کے پیچھے چلے گئے۔ اب ان کے سر پر یہ الزام ہے کہ ان کے اوپر مغربی تہذیب کا اثر ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے جنہیں جھوٹ سے کوئی پرہیز نہیں ہوتا، جھوٹا وعدہ کرنا جن کے نزدیک کوئی گناہ نہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ لیکن جہاں گھٹی میں پلایا گیا ہو کہ تمہیں جھوٹ فریب سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، ایسے لوگوں کا دم گھٹتا ہے اس ماحول میں جہاں جھوٹا وعدہ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ بات بہت کڑوی ہے، لیکن اس میں ان ماں باپ کے لیے بھی جواب چھپا ہے جو اکثر پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچے تو بڑے دیندار تھے، اچانک ان میں تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ ہو سکتا ہے آپ جسے بری بات سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی نیکیوں کا اور آپ کی بہترین تربیت کا نتیجہ ہو۔ ایک بات اور، اگر نوجوان آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، تب واپس آنے پر بھی تحقیق کر لیا کریں کہ ان میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے اور بھی زیادہ سردرد بن گئے۔ کیونکہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو نوجوان اگر گھر سے 2-3 دن کے لیے دین کی بات سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں
تو واپس آ کر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر ان کے نزدیک بڑے بھائی بہن تو کیا، ماں باپ تک کو ٹھوکروں پر رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بھی تھوڑا غور کریں جو لوگ وقت وقت پر کسی دینی ٹاپک کو لے کر بچوں کے بیچ کمپٹیشن آرگنائز کرتے ہیں۔ وہ بھی ڈائریکٹ بچوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، پہلے ان کے والدین سے ملیں، انہیں ڈیٹیل بتائیں، جب وہ اجازت دیں تب بچوں تک بات پہنچائی جائے۔ اس بات کو ہم اس ایگزامپل سے سمجھ سکتے ہیں۔ کبھی بازار میں دیکھا ہوگا کہ کوئی جھنجھنا بیچنے والا جب یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے بڑے اس کو جھنجھنا نہیں دلائیں گے تو وہ بچے کے منہ کے سامنے لگا جھنجھنا تیزی سے بجانے لگتے ہیں۔ اس سے بچہ مچل جاتا ہے، ضد کرنے لگتا ہے، مجبور ہو کر بڑوں کو جھنجھنا خریدنا پڑتا ہے، چاہے اس سے اچھا جھنجھنا ان کے گھر میں رکھا ہو۔ غرض یہ کہ کہیں بھی کوئی بھی کسی کو بھی کسی بھی قیمت پر والدین کی مخالفت کے لیے آمادہ نہ کرے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ والدین بچوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام کروا رہے ہوں، لیکن دین کے نام پر بچوں کو والدین سے دور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے نا، سارے لوگ تو چین نہیں گئے تھے، لیکن خمیازہ تو سبھی بھگت رہے ہیں۔ یہ تو جسم کی بات ہے، تب ہم اتنے پریشان ہیں۔ جسم تو خاک میں ملنا ہی ہے، روح جسے اللہ کے پاس جانا ہے، اسے کون کون سا انفیکشن لگا ہوا ہے اس پر غور کرنا تو اور زیادہ ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے روح کو لگے انفیکشن کے سمٹمز اب جسم پر اس وبا کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہوں۔ کسی کو بھی دین کے کام کے لیے بھی مجبور کرنے سے پہلے ہمیں اس بات پر غور کر لینا چاہیے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ پھر کیوں لوگوں کو کسی بھی پہلو پر مجبور کیا جاتا ہے؟ کسی کے حالات نہیں ہیں کہ وہ گھر سے کئی دن کے لیے باہر نکلے، تب بھی انہیں مجبور کرنا، ان پر پریشر بنانا کہ وعدہ تو کر ہی لو، نیت تو کر ہی لو، نام تو لکھوا ہی دو۔ کوئی بتائے کہ کسی کو بھی جھوٹے وعدے کے لیے مجبور کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ صرف ایک جھوٹے وعدے سے بچنے کے لیے اللہ کے بہت سارے نیک بندے مسجد یا دینی مجلسوں میں جانے سے کترانے لگے ہیں۔ کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ باپ پیرالیٹک ہے، ماں کا ایک بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، ماں رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ بیٹا اتنے دن کے لیے گھر سے دور مت جاؤ، میں اکیلی تمہارے والد کو نہیں سنبھال پاؤں گی، لیکن بیٹے کو گھر کے باہر ہی اس طرح گھیر لیا جاتا ہے کہ اسے نہ بوڑھی ماں کی بات ماننا ہے اور نہ ہی بستر پہ پڑا باپ نظر آتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہم غور کریں کہ وہ قوم بھلا کیسے ترقی کر سکتی ہے جہاں ماں باپ کی دعاؤں کے بجائے ان کی آہیں بچوں کے ساتھ ہوں گی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے ساتھ جو بھی حالات آتے ہیں تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہیں۔ آج ہم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، جس کام کی شروعات قرآن کی آیت کی مخالفت کے ساتھ ہوگی، جس کام میں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نظر انداز کیا جائے گا، اس کام میں بھلا ہمیں کیسے کامیابی ملے گی؟ ہماری کوششوں سے اگر کوئی نمازی بن رہا ہے تو ہمیں قیامت کی اس نشانی کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ قیامت کے نزدیک مسجدیں آباد ہوں گی اور دل ویران ہوں گے۔ اس لیے ہماری کوششیں صرف ظاہر کو تبدیل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ باطن کو بھی صاف کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انہی پہلوؤں سے جڑی کچھ اور باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ فی الحال علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔